وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پورا میدان ہے، وہ جو ان کا پورا ایک کام ہے، وہ جو ہزاروں لوگوں کا قبول اسلام ہے، وہ جو پس منظر میں وہ ایک اکیلا شخص، موحد شخص اللہ کا قرآن لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو پیج بھی بتا رہا ہے، ورس بھی بتا رہا ہے، آیت بھی بتا رہا ہے، صفحہ بھی بتا رہا ہے، کلمے بھی پڑھا رہا ہے، اور جوک در جوک، جماعت در جماعت، لشکر در لشکر اور گروہ در گروہ ان کو داخل اسلام کر رہا ہے نا، وہ شخص بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے، وہ مسلکوں سے اوپر اٹھا ہوا شخص ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ عالم اسلام کی نامور شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان کنفرم ہو گیا ہے۔ 30 ستمبر کو پاکستان تشریف لائیں گے۔ اکتوبر کا اکثر مہینہ پاکستان میں گزاریں گے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد کا شیڈول انہوں نے جاری کیا ہے۔ لاہور کی قدیمی بادشاہی مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ مختلف عوامی تبلیغی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیں گے، اور اس دوران وہ پاکستان کے سرکاری گیسٹ ہوں گے۔ ایک جماعت، ایک چینل اور کچھ لوگوں نے ان کی پاکستان آمد کی بڑے عرصے سے کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کون لوگ ہیں، آگے چل کر میں اس پر بات کروں گا۔ ایک اور کھلبلی مچ گئی ہے بھارتی میڈیا میں، بھارتی ذرائع ابلاغ میں، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو بھارت کو مطلوب ہیں، بھارت میں منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان پر، یہاں پر بہت سارے الزامات ہیں، تو وہ پاکستان میں کیسے جا سکتے ہیں؟ پاکستان کی ہمت کیسے ہوئی انہیں بلانے کی؟ پاکستان کی ہمت بڑی تگڑی ہے جناب، پاکستان تو سب کو بلا سکتے ہیں، اور ایک ببر شیر آپ کو مطلوب ہے، لاہور جوہر ٹاؤن میں ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ ایک اور ببر شیر آپ کو مطلوب ہے، وہ بھاولپور میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان کو مطلوب ہوں گے جو آپ کے پاس ہوں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو شخصیت ہے نا، وہ انڈیا پاکستان سے اگلے درجے کی شخصیت ہے۔ وہ تقریباً اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں، اور وہ ایک عالمی شخصیت ہیں، عالم اسلام کا اثاثہ ہیں۔ قرآن کا جو ایک منظر ہم پڑھتے ہیں نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ جو قرون اولیٰ کا ہم دور دیکھتے ہیں، وہ جو عہد رسالت مآب کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جو دعوت کے نتیجے میں لوگوں کا قبول اسلام دیکھتے ہیں، اس دور کی ایک جھلک ہماری جنریشن کو دکھائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع، اس میں عیسائی ہیں، اس میں کرسچن ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، الہادی لوگ ہیں، ایتھزم کو ماننے والے لوگ ہیں، غیر مذہب لوگ ہیں، اور وہ جو ملحدین ہیں وہ ہیں، سب کو سامنے بٹھا کر کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تمہاری وید ہے، یہ تمہاری گیتا ہے، یہ تمہاری بائبل ہے، یہ تمہاری انجیل ہے، پیج نمبر فلاں ہے، چیپٹر نمبر فلاں ہے، ورس نمبر فلاں ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اور یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہماری صحیح بخاری ہے، یہ ہماری مسلم ہے، یہ چیپٹر نمبر فلاں ہے، پیج نمبر فلاں ہے، آیت نمبر فلاں ہے، ورس نمبر فلاں ہے۔ کمپیریٹیولی جائزہ لے لیجئے، جو درست لگتا ہے اس کو مان لیجئے۔ لوگ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کوئی جبر تو نہیں، کوئی ظلم تو نہیں، کوئی آپ پر زور زبردستی تو نہیں؟ جی ہم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو منظر ہے نا جی، یہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دکھایا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی اور شخص ملتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے قریب قریب۔ بڑے لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن یہ منظر ڈاکٹر ذاکر نائک کا منظر ہے، اور اس دور میں قرون اولیٰ کی جو جھلک ڈاکٹر ذاکر نائک نے دکھائی ہے نا جی، وہ کسی اور نے نہیں دکھائی۔ ہمارا ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ والا تعلق ہے۔ علمی اختلافات ہوں گے، چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی، ان کو آپ آفاقی نگاہوں سے دیکھیں، یہ انڈیا پاکستان یا وہابی غیر وہابی نگاہوں سے نہ دیکھیں، تو ان کا بھرپور استقبال ہونا چاہیے پاکستان میں۔ اور جن لوگوں نے ان کو لانے کی کوششیں کی ہیں، میں کچھ چیزوں کا عینی شاہد ہوں، ان میں پاکستان کی مرکزی جمعیت اہل حدیث، پاکستان کی سینٹ کے رکن پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، اور ان کا جو ایک ٹی وی چینل ہے پیغام ٹی وی، ان کی خاصی کوششیں ماضی میں رہی ہیں اس حوالے سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوتیں بھی دی گئیں، ان کو بلایا بھی گیا، اور ایک تصویراتی تعاون بھی جو ہے اس جماعت اور ان کے چینل کے درمیان اور پیس ٹی وی کے درمیان اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان موجود ہے۔ ان کے اسکالرز ان کے ہاں جاتے ہیں، ان کے اسکالرز ان کے ہاں آتے ہیں، منہج ایک ہے، دعوت ایک ہے، اور طریقہ کار ایک ہے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہے، اور اس میں جو ایک مشترکہ ان کا کام ہے، بہرحال یہ اس کا موجب اور سبب بنا ہے۔
اور اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر آئیں گے، وہ سب سے ملیں گے، وہ سب مسلکوں سے ملیں گے، سب جماعتوں سے ملیں گے، سب لوگوں سے ملیں گے، لیکن جو ہے وہ ان پر جو آوازیں بھارت سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں یا دیگر اٹھتی ہیں، علمی اختلافات کی نوعیتیں مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی ہو سکتی ہیں کہ انہیں اگر کوئی شخصیت پسند ہے، کسی کی تفسیر کا انداز پسند ہے، کسی کی ہوئی تفسیر پسند ہے، کسی کا لیکچر پسند ہے، تو ٹھیک ہے، انہیں پسند ہوگا، ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اس سے وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پورا میدان ہے، وہ جو ان کا پورا ایک کام ہے، وہ جو ہزاروں لوگوں کا قبول اسلام ہے، وہ جو پس منظر میں وہ ایک اکیلا شخص، موحد شخص اللہ کا قرآن لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو پیج بھی بتا رہا ہے، ورس بھی بتا رہا ہے، آیت بھی بتا رہا ہے، صفحہ بھی بتا رہا ہے، کلمے بھی پڑھا رہا ہے، اور جوک در جوک، جماعت در جماعت، لشکر در لشکر اور گروہ در گروہ ان کو داخل اسلام کر رہا ہے نا، وہ شخص بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے، وہ مسلکوں سے اوپر اٹھا ہوا شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے، ڈاکٹر صاحب کی جہود کو قبول فرمائے، ڈاکٹر صاحب کے منہج کو قبول فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی اختلاف ہوتا ہے، اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے، اور کچھ کو علمی اختلاف ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جہود، ڈاکٹر صاحب کی مساعی، ڈاکٹر صاحب کا کام، ڈاکٹر صاحب کا جو ایک پورا ایریا ہے نا، ایریا آف سٹرگل ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بھارت میں جو اب منی لانڈرنگ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان بھائی تگڑا ملک ہے، پاکستان آپ کو بتاتا رہتا ہے، جب کبھی آپ آتے ہیں چکر لگانے تو آپ کو چائے شائے بھی ہم پلاتے ہیں، اور آپ ہماری چائے کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور دیگر بھی چیزیں، ہم جس کو بلائیں، آپ جس کو مرضی بلا لیں۔ آپ نے ماضی میں سلمان رشدی کو ہوسٹ کیا، آپ نے ماضی میں اور بہت سارے ایسے پاکستانیوں کو ہوسٹ کیا جو پاکستانیوں کو قبول نہیں تھے، بلکہ پاکستان کی بدخوائیاں کرتے تھے، وہاں پر پاکستان کے متعلق جا کے باتیں کرتے تھے، تو آپ انہیں بٹھائے رکھے، شہریتیں دے کے رکھی ہوئی ہیں آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو۔ تو ہم نے اگر آج اسلام کے ببر شیر کو بلا لیا ہے، ہم نے اگر پاکستان نے اسلام کے مبلغ کو بلا لیا ہے، اس کا ماضی ہوگا ان کا بمبئی، ماضی ہوگا ان کا انڈیا، بھارت، لیکن اب تو وہ نہیں ہے۔ آپ نے تو ان کے اثاثے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کر کے بھارت کی گورنمنٹ ان کے پیسے کھا گئی، ان کا وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا جو ادارہ تھا وہ سارا بھارت کی حکومت کھا گئی، وہ بمبئی میں ان کے سکولز تھے وہ سارا بھارت کی حکومت کھا گئی، اور اس کے ساتھ یو اے ای میں بھی انہیں نہیں رہنے دیا گیا۔ یو اے ای میں وہ دعوت کا کام کر رہے تھے تو وہ بیچارے وہاں سے ملیشیا چلے گئے، یو کے سے پابندی لگوا دی، کینیڈا سے پابندی لگوا دی، آسٹریلیا سے پابندی لگوا دی، تو اب پاکستان آپ سے ڈرے گا، انہیں نہیں بلائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئیں گے، لاہور کراچی میں گھن گرج سے خطاب کریں گے، اسلام آباد میں آئیں گے، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر آئیں گے، انہیں پورا پروٹوکول دیا جائے گا، ان کے ساتھ پوری محبت کی جائے گی، اور پاکستان کے سوشل میڈیا نے یہ بتلایا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئے نہیں ہیں، ابھی وہ دن نہیں آیا، 10 دن، ابھی اس میں 9 دن پڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے پاکستان کا سوشل میڈیا کس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال ہو رہا ہے، انہیں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ محبت اس محبت کی وجہ سے ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ شخص جب کھڑے ہو کر قرآن کی، دین کی، اسلام کی، بخاری و مسلم کو اٹھا کر دعوت دیتا ہے نا، پیج نمبر فلاں، ورس نمبر فلاں، وہ غلط کیوں ہے، یہ صحیح کیوں ہے، عہد قرون اولیٰ کا وہ سارا منظر سامنے آ جاتا ہے، وہ جو ایک جھلک نظر آتی ہے فوج در فوج، لشکر در لشکر، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، لوگوں کے قبول اسلام کی، ہماری جنریشن نے، شاید پچھلی جنریشن نے بھی یہ مناظر نہ دیکھے ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کی سانسوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ مولوی تو ہمارے پاس بھی بڑے ہیں، انڈیا کے پاس بھی بڑے ہیں، پوری دنیا میں بڑے ہیں، باقی بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ ہر شخص کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہم کسی کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے آپ کسی کے مقام کو نیچا نہ کریں، کسی کے منصب کو اونچا دکھانے کے لیے، جس کا وہ اہل ہے وہ بتانے کے لیے آپ کسی کے منصب کو نیچا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا مقام ہے، جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ حرمین شریفین کو دے رکھا ہے وہ مقام ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مقام ہے وہ کسی دوسرے شیخ الحدیث کا نہیں ہے، جو کسی دوسرے شیخ الحدیث کا ہے وہ کسی اور عام خطیب کا نہیں ہے، جو کسی عوامی خطیب کا ہے وہ کسی اور اسپیشل خاص خطیب کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک پورا پس منظر ہے، ایک سب کا ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ انزل الناس منازلہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمام لوگوں کو آپ ان کا منصب دیں، ان کا مقام دیں، ان کا احترام دیں، جس کے وہ مستحق ہیں، جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے، پاکستان میں ملے گا، لاہور کراچی میں ملے گا، اسلام آباد میں ملے گا، بادشاہی مسجد میں ملے گا، عوامی اجتماعات میں ملے گا، ٹی وی چینلز میں ملے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔